مزے مزے میں نقصان۔ جانور استقبال کے لیے کھڑے تھے، سب کے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھرے تھال تھے۔ شیرنی اور اس کے بچے تو بہت ہی خوش تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں جنگل کے سب جانوروں کے لیے دعوت کا انتظام کیا تھا۔ دراصل جنگل کا بادشاہ، جو سیر و تفریح کے بہت شوقین تھا، پورے 2 مہینے افریقہ کے جنگلوں میں گزار کر واپس آ رہا تھا۔ بادشاہ شیر ہر سال ہی کسی نہ کسی ملک کا دورہ کرتا تھا۔ دوسرے ملکوں میں اس کے بے شمار دوست بن چکے تھے۔ اس سال شیر بادشاہ نے افریقہ جانے کا فیصلہ کیا تھا اور اب وہ واپس آ رہا تھا۔ شیر کے گھر میں دیگیں پک چکی تھیں۔ جب سب جانوروں کو کھانا کھلایا گیا، شیر بادشاہ کے وزیر چیتا، ہاتھی، الو، لومڑی شیر کے پاس رک گئے۔ باقی سب جانوروں کو رخصت کر دیا گیا۔ شیر وزیروں کو لے کر اپنی بیٹھک میں چلا گیا۔ بیٹھک بڑے خوبصورت انداز سے سجائی گئی تھی۔ اس کی زیادہ تر چیزیں غیر ملکی ساختہ تھیں، جو شیر بادشاہ دوسرے ملکوں کے دوروں کے دوران لے کر آیا تھا۔ اس بار بھی شیر کچھ انوکھی چیزیں لایا تھا۔ اس نے اپنے وزیروں کو وہی چیزیں دکھانے کے لیے روک لیا تھا۔ شیر نے اپنا بڑا سا ڈبہ کھولا اور اس میں سے ٹیلی ویژن نکالا۔ سب وزیر اس نئی چیز کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ مزید حیرت انہیں اس وقت ہوئی جب ٹیلی ویژن چلایا گیا اور اس کے اسکرین پر مختلف تصویریں مختلف آوازوں کے ساتھ ابھرنے لگیں۔ پہلے تو وہ ڈرے کہ خدا جانے شیر یہ کس بلا کو لے آیا ہے۔ ٹیلی ویژن بھی کبھی جانور آنے لگتے تو کبھی انسانوں کو دیکھ کر وزیر بھی ڈرے کہ کہیں یہ اس ڈبے میں سے نکل کر انہیں پکڑ نہ لیں۔ شیر ان کی یہ کیفیت سمجھ رہا تھا، کیونکہ پہلی بار اس کے بھی یہی حال ہوا تھا۔ اس نے وزیروں کو تسلی دی اور جب اس کے بارے میں مکمل معلومات دی تو سب بہت حیران ہوئے۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان اتنی ترقی کر چکا ہے۔ انہوں نے شیر کو ٹیلی ویژن کی تعریف کی، مگر شیر مسکرایا اور بولا، شکریہ ساتھیو، مگر میں اس سے بھی جدید ایک چیز لے کر آیا ہوں۔ وزیر اور حیران ہوئے کہ اس سے بھی جدید چیز کوئی ہے۔ شیر نے جیب سے موبائل نکالا اور وزیروں کو دکھاتے ہوئے بولا، یہ موبائل۔ ہاتھی اٹکے ہوئے بولا، منہ میں بلی آئی کیا کہا؟ شیر بادشاہ نے شیر کہکہا لگا کر بولا، منہ میں بلی آئی نہیں، موبائل یعنی سیلولر فون۔ باپ رہے، دوسرا نام تو پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ہاتھی نے سر کھجا، موبائل؟ اچھا، موبائل۔ اس نے پھر اٹکتے ہوئے تھوڑا سا خفیف ہو کر کہا، پر بادشاہ سلامت، اس کا کیا فائدہ ہے؟ چیتے نے دریافت کیا۔ یہ دیکھو۔ شیر نے سب کو متوجہ کیا اور موبائل پر بنے نمبر دبانے شروع کر دیے۔ پھر اس نے موبائل کان سے لگایا اور تھوڑی دیر بعد بولا، ہیلو جیک، کیسے ہو میرے دوست؟ ہاں، میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہاں، آج میں اپنے جنگل پہنچ چکا ہوں، گھر میں ہی ہوں۔ تم سناؤ، کیسا چل رہا ہے سب؟ اچھا، پھر بات ہوگی، بائے بائے۔ اور پھر موبائل پر بنا ایک بٹن دبا دیا۔ سب وزیر حیرت سے شیر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شیر نے سب کو حیران دیکھا تو کہکہا لگایا، یہ ہے اس کا فائدہ، میں یہاں ہوں اور میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے افریقہ میں میرے میزبان دوست جیک سے بات کر لی۔ الو نے حیرت سے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا آپ اسے دیکھ بھی رہے تھے؟ شیر نے کہا، نہیں، میں صرف اس کی آواز سن سکتا ہوں، اور جب میری آواز سن سکتا ہے موبائل کا یہی فائدہ ہے کہ میں بغیر افریقہ جائے اپنے دوست جیک سے بات کر سکتا ہوں۔ وزیروں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے بادشاہ کی ان چیزوں کی تعریف کی اور اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہوئے۔ اگلے دن سب جانوروں کو بادشاہ کی لائی ہوئی چیزیں دکھائی گئیں اور ان کے فائدے بتائے گئے۔ سب جانور حیران تھے۔ انہوں نے بھی بادشاہ کی چیزوں کی تعریف کی۔ شیر کا بیٹا چنکی ٹیلی ویژن کا بہت شیدائی تھا، ہر وقت کارٹون نیٹ ورک دیکھتا رہتا۔ اس کو خاص طور پر لائن کنگ بہت پسند آئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کو گھر لے آتا اور سب ٹیلی ویژن پر کارٹون دیکھتے رہتے۔ انہوں نے کھیلنا کودنا بند کر دیا تھا اور جس دن موگلی کے کارٹون لگے ہوتے اس دن تو وہ اسکول بھی نہیں جاتا تھا۔ شیر بھی سارا دن موبائل پر دوسرے ملکوں میں اپنے دوستوں سے فون پر باتیں کرتا رہتا تھا۔ جانوروں کو اپنے مسئلوں کے حل کے لیے اب کافی انتظار کرنا پڑتا تھا۔ بعض اوقات تو وزیر لومڑی کو ہی فیصلے کرنا پڑتے
اور اس کے فیصلوں سے سب جانور مطمئن نہ ہوتے اور پھر لڑتے جھگڑتے۔ جنگل کا نظام خراب ہو رہا تھا۔ جنگل کے سارے بچے شیر کے بیٹے کے دوست بن گئے تھے اور ہر وقت ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے۔ نہ کھیل کود اور نہ پڑھائی کی طرف توجہ رہی تھی۔ سب اسکول میں بچوں کی حاضری کم ہونے لگی تو اسکول کے استاد بادشاہ سلامت کے دربار پہنچے۔ دیکھا کہ بادشاہ سلامت فون پر مصروف ہیں۔ الو، جو بادشاہ کا سب سے دانشمند وزیر تھا، ساری صورتحال کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا حل ڈھونڈا جائے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ بادشاہ فون پر مصروف رہتا تھا، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بچے، جو کہ اس جنگل کا مستقبل تھے، وہ پڑھائی اور کھیل کود سے دور ہوتے جا رہے تھے اور اچھی طرح جانتا تھا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر پڑھائی سے ذہنی ترقی ہوتی ہے تو اچھی اور صاف ستھری کھیل کود سے جسمانی صحت بنتی ہے۔ اس لیے وہ پڑھائی کے ساتھ کھیل کود کو بھی ضروری سمجھتا تھا، مگر بچے تو ٹیلی ویژن کے سامنے سے ہٹتے تک نہ تھے۔ الو کو اس کا کوئی حل سمجھ میں نہ آیا، کیونکہ ایسی چیزوں سے اس کا واسطہ پہلے کبھی نہیں پڑا تھا۔ سوچتے سوچتے الو تھک گیا، مگر کوئی حل نہ سامنے آیا۔ اس طرح 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن چنکی صبح اٹھا تو اسے یوں لگا کہ ارد گرد کی ساری چیزیں دھندلی دھندلی پڑ گئی۔ وہ اتنا گھبرایا کہ رونا شروع ہو گیا۔ شیر اور شیرنی بھاگے بھاگے آئے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ چنکی نے بتایا کہ اسے کوئی چیز صاف نظر نہیں آ رہی، ہر چیز دھندلی دھندلی ہے۔ شیر اور شیرنی بڑے پریشان ہوئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر بندر کو بلایا گیا، مگر وہ ان دنوں کچھ دوائیں لینے شہر گیا تھا۔ پتہ چلا کہ 3 دن بعد آئے گا۔ یہ 3 دن شیر، شیرنی اور چھوٹے چنکی نے بہت تکلیف میں گزارے۔ چوتھے دن ڈاکٹر بندر آیا اور اس نے چنکی کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور کہا کہ چنکی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، اس لیے اسے صحیح نظر نہیں آ رہا۔ شیرنی نے یہ سنتے رونا شروع کر دیا۔ ہائے میرا بچہ، میرا تو ایک ہی بچہ ہے، یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ بندر نے تسلی دی اور اینک لگوانے کا مشورہ دیا۔ اس نے بتایا کہ چنکی کی آنکھیں زیادہ ٹیلی ویژن دیکھنے کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں۔ اس نے شیر اور شیرنی کو سمجھایا کہ بچوں کو ٹیلی ویژن کم دیکھنا چاہیے اور قریب بیٹھ کر تو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگلے دن چنکی کی اینک لگ گئی۔ اینک لگنے سے اسے صاف نظر آنے لگا تھا، مگر اسے سخت الجھن ہوتی تھی، ناک اور کان بھی درد کرتے تھے۔ دوسرے دن اس نے اینک اتار دی اور شیرنی سے کہا کہ میں اینک نہیں پہنوں گا، مگر ڈاکٹر بندر نے سختی سے اینک پہننے کو کہا تھا، ورنہ آنکھیں اور بھی کمزور ہو جاتی۔ اب چنکی کو مجبوراً اینک پہننا پڑتی تھی۔ اب تو اس نے توبہ کر لی تھی کہ وہ ہر وقت ٹیلی ویژن نہیں دیکھے گا، اور اگر دیکھے گا تو فاصلہ رکھ کر بیٹھے گا۔ اس پریشانی میں شیر موبائل پر اپنے دوستوں سے بات بھی نہ کر سکا تھا۔ اگلے دن وہ دربار میں پہنچا، کیونکہ مسائل کافی اکٹھے ہو گئے تھے جن کا فیصلہ کرنا۔ پہلا مسئلہ جو پیش ہوا کھیتی باڑی کے متعلق تھا۔ گدھے اور بیل میں جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے دونوں کو اپنا اپنا مقدمہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ بیل نے پہلے اپنا موقف پیش کیا۔ بادشاہ سلامت، میں کھیت میں بیج بوتا ہوں، سارا دن کھیت میں ہل چلا چلا کر میرا برا حال ہو جاتا ہے۔ بیل اپنا موقف پیش کر رہا تھا، مگر شیر کو بیل کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ شیر نے بیل سے کہا کہ اونچی آواز میں بولو۔ سب وزیروں نے حیران ہو کر بادشاہ شیر کو دیکھا، کیونکہ انہیں بیل کی آواز صاف صاف آ رہی تھی۔ بیل نے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا، مگر بادشاہ کو اب بھی آواز صحیح طرح سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ غصے میں بولا، تمہیں کہا ہے اونچی آواز میں بولو۔ بیل نے اونچا بولنا شروع کر دیا۔ اب شیر کو آواز آ رہی تھی۔ اس نے دونوں کا موقف سن کر فیصلہ بیل کے حق میں کیا۔ اس دن کافی جانور مسئلے لے کر آئے۔ ہر بار شیر نے انہیں اونچا بولنے کو کہا۔ وزیر سب پریشان تھے کہ شیر کو کیا ہو گیا۔ بولنے والا چیخ چیخ کر بولتا تو شیر کو سنائی دیتا تھا۔ شیر خود بھی پریشان ہوا، آہستہ آواز اسے سنائی ہی نہیں دیتی تھی۔ ڈاکٹر بندر نے معائنہ کیا تو کہا کہ بادشاہ کے کان خراب ہو گئے ہیں۔ شیر کے لیے شہر سے کانوں میں لگانے والا آلہ منگوایا گیا۔ ڈاکٹر بندر نے کان خراب ہونے کی وجہ سے ہر وقت موبائل کا استعمال بتایا تھا، جس سے کان کے پردے پر اثر پڑتا ہے۔ بندر نے شیر کو سمجھاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد
ہو رہی ہیں، مگر ان کا بہت زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جیسے کہ آپ نے اپنا اور چنکی کا مسئلہ دیکھا، شیر نے بندر کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ سے ہر چیز کا استعمال میانہ روی سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیکھا بچوں، چنکی ہر وقت ٹیلی ویژن زیادہ دیکھتا تھا، اس لیے اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں، اسے اینک لگانی پڑی، اور بادشاہ ہر وقت فون پر باتیں کرتا رہتا تھا، اس لیے اس کے کان خراب ہو گئے۔ اس لیے انہیں استعمال کریں احتیاط سے، اور صرف ضرورت کے وقت، کہیں ایسا نہ ہو کہ مزے مزے میں آپ کا اپنا بھی نقصان کروا بیٹھیں۔